لڑکی کو جوان ہوتے ہی بیاہ دیا جاتا، پھر چاہے وہ پڑھ رہی ہوں یا نہیں، اور مناسب رشتے پر ہی حامی بھر لی جاتی۔ اونچی حیثیت کے یا بہت زیادہ خوبیوں کی تگ و دو میں لڑکی کو قطعاً عمر رسیدہ نہ کیا جاتا تھا، اور لڑکیوں کو اپنے کسی بھی معاملے میں بولنے کا اختیار بالکل بھی نہ دیا جاتا تھا۔ شروع دن سے ہی تربیت میں یہ بات بھی سکھا دی جاتی تھی کہ کچھ بھی ہو، باپ بھائی کے سامنے یا ان کے فیصلے پر اپنی زبان سل کر رکھنی ہے۔ اسی طرح گھروں میں ہمیشہ لڑکی کے معاملے میں امن ہی رہتا۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ میری بڑی باجی 5 سال کی تھی تب میرا بھائی اور میں پیدا ہوئے۔ ہم جڑواں تھے۔ ہم صرف چند ماہ کے ہی تھے جب اماں کی آغوش سے محروم ہو گئے تو ہمیں دادی نے ہی پالا، مگر صرف 2 سال بعد ہی دادی بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ ابو نے ہماری ذمہ داری سنبھال لی، کیونکہ باجی تو خود ابھی 7 سال کی تھیں۔ ابو نے سوتیلی ماں کے روایتی سلوک کے پیش نظر دوسری شادی نہ کی، اسی لیے پھوپھو اسما نے ہم بہن بھائیوں کو سنبھالا۔ پھر جب پھوپھو کی شادی ہو گئی تو ان کی جگہ سارا باجی نے لے لی، جو 8ویں جماعت میں تھی۔ یوں ہم تو بے فکری کی زندگی جی رہے تھے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور پھر اچانک ہی باجی کا اچھا رشتہ آ گیا۔ ابو جان اس بات کے قائل تھے کہ بیٹیاں جتنی جلدی اپنے گھروں میں جائیں اچھا ہے۔ باجی ابھی 8ویں میں تھیں اور آگے پڑھنا بھی چاہتی تھیں، لیکن ابو نے بیٹی کی مرضی کی پرواہ کیے بغیر ان کا رشتہ طے کر دیا۔ جس دن ان کا نکاح ہوا اس روز میں نے باجی کی نگاہوں میں نمی دیکھی۔ میں سمجھی وہ ہماری جدائی کے خیال سے افسردہ ہیں، مگر انہوں نے باپ کے احترام میں ان کے الفاظ کی لاج رکھی اور اپنی جذبات کو قربان کر دیا تھا۔ لیکن وہ یہ صدمہ نہ جھیل سکیں۔ آخر پڑھنے کی آرزو پوری نہ ہو سکی تھی، اور شاید باجی کو یہ رشتہ بھی پسند نہ تھا۔ وجہ ہم بھی نہ جان پائے۔ خیر، انہوں نے یہ بات دل پر لے لی۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی، مگر باجی چپ چاپ رہنے لگی۔ میں نے ان کو کثرت سے عبادت کرتے ہوئے پایا۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور گڑ گڑاتی اور شب بھر وہ روتی رہتی۔ باجی کی شادی میں 15 دن رہ گئے تھے، ابھی کارڈ بھی نہیں چھپے تھے کہ والد صاحب کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا۔ وہ بری طرح سے زخمی ہو گئے تھے۔ خدا کے کرم سے زندگی تو بچ گئی، لیکن کافی دنوں تک ہسپتال میں رہنا پڑا۔ اس طرح باجی کی شادی روک دی گئی۔ ابھی ابو مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوئے تھے کہ اچانک ہی باجی کی طبیعت بگڑنے لگی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس دوران باجی کے ہونے والی دولہا فیضان بھائی اکثر چکر لگاتے۔ میں انہیں دیکھ دیکھ کر باجی کی قسمت پر رشک کرتی، کیونکہ دیکھنے میں تو وہ بہت اچھے لگتے تھے، خوبصورت بھی تھے اور اچھے گھر سے تعلق بھی رکھتی تھی، اور اچھے عہدے پر بھی تھے۔ جبکہ باجی کی طبیعت تھی سنبھل ہی نہیں رہی تھی۔ اب تو ابا کو بھی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ کافی علاج کروایا، بڑے بڑے ہسپتال میں اور ماہر ڈاکٹروں کو بھی دکھایا، مگر کوئی آفاقہ نہ ہوا۔ ہماری پریشانی کا یہ عالم تھا کہ ایک دوسرے سے چھپ چھپ کر روتے تھے، مگر شاید تقدیر کو یہی منظور تھا۔ 1.25 سال بعد خاموشی سے باجی اس دنیا سے چل بسی، اور ہماری ان کو دلہن بنے دیکھنے کے ارمان دل میں ہی رہ گئے۔ فیضان کو اس بات سے شدید دھچکا لگا، کیونکہ جس لڑکی کو وہ اپنا ہم سفر سمجھ چکے تھے اب وہ ہمیشہ کے لیے ان سے دور چلی گئی تھی۔ بھائی کو ہم سب سے بہت لگاؤ ہو چکا تھا، وہ یہ تعلق ختم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ باجی کی وفات کے بعد بھی ہمارے گھر آتے تھے۔ انہیں اداس دیکھتی تو دعا کرتی کہ اللہ کرے ان کو ان کی خوشیاں مل جائیں۔ سچ ہے کہ کسی گھڑی دعا قبول بھی ہو جاتی ہے۔ ایک دن وہ اپنے والدین کے ساتھ آئے اور ان لوگوں نے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ ابو نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا کہ میں بہت چھوٹی تھی، مگر اتنی اچھی رشتے کو ہاتھ سے جانے بھی نہیں دینا چاہتے تھے۔ کچھ دن بعد وہ لوگ دوبارہ آئے۔ ابو جان نے کہا، میں پہلے بیٹے کی شادی کر کے بہو لانا چاہتا ہوں، کیونکہ مریم چلی گئی تو گھر خالی ہو جائے گا۔ انہوں نے بخوشی یہ شرط بھی مان لی اور کہا، ہم انتظار کر لیتے ہیں، بے شک آپ بیٹے کی شادی پہلے کر لیں، ہم بعد میں شادی کر لیں گے۔ بھائی ابھی بھی چھوٹا تھا اور وہ زیر تعلیم تھا۔ ادھر میں فیضان کو بہنوئی کی نظر سے دیکھتی تھی،
لہٰذا اب ان سے شادی کے خیال سے پریشانی اور الجھن میں پڑ گئی تھی۔ تاہم ابو کے سامنے بولنے کی جرت مجھ میں نہ تھی۔ اسی طرح وقت گزرتے گزرتے 4 سال گزر گئے۔ فیضان کے والدین نے ابو سے درخواست کی کہ آپ نکاح کر دیں، رخصتی بے شک بعد میں ہو جائے گی۔ اس طرح ہم ایک پختہ یقین کے ساتھ آپ لوگوں سے وابستہ رہیں گے۔ والد صاحب نے بھی ان کی بات کو مقبول جانا اور میرا نکاح فیضان سے کروا دیا۔ اب میں اس شخص کے ساتھ نکاح کی بندھن میں بندھ چکی تھی اور خود کو ذہنی طور پر تیار کرنے لگی۔ شاید اللہ کو یہی منظور ہوگا۔ اب الجھنوں میں پڑنے سے کیا حاصل ہوگا؟ مزید 1 سال گزر گیا۔ میں نے FE بھی کر لیا تھا۔ میں اچھے نمبروں سے پاس بھی ہو گئی تھی، مگر میرا بھائی بہت لائق ثابت ہوا۔ پورے بورڈ میں ٹاپ کرنے پر اسے بیرون ملک اسکالرشپ مل گیا تھا۔ والد صاحب کو خیال تھا کہ فیضان کے والدین انتہائی درجے کے شریف لوگ ہیں۔ انہوں نے کمال صبر کا مظاہرہ کیا تھا۔ تو سوچا آلیان باہر پڑھنے جا رہا ہے تو نہ جانے کب واپس آئے گا۔ ان کو بیٹی کے لیے اتنی لمبے عرصے تک بٹھائی رکھنا مناسب نہیں ہوگا۔ اب رخصتی کر دینی چاہیے۔ سو ابو نے ان لوگوں کو بلا کر رخصتی کی تاریخ دے دی۔ اس طرح آخرکار میں دلہن بن کر فیضان کے گھر آ گئی۔ دل تڑپ رہا تھا، نہ جانے میرا دل فیضان کو قبول بھی کرے گا یا نہیں۔ لیکن انہوں نے بڑی مان اور محبت سے مجھے اپنایا اور ہم اس بندھن میں بندھنے کے بعد خوش و خرم اور مطمئن رہنے لگے۔ میرے ذہن میں مرحومہ بہن کی شکل بھی تھی اور میں اپنے شوہر کے ہمراہ زندگی گزارنے لگی۔ یہ شرشاری اور والہانہ پیار ساس سسر کو پسند نہ آیا اور وہ ہر وقت فیضان کو کہتی تھی، بیٹا، عورت بے اعتبار ہوتی ہے، اس کو زیادہ خود پر سوار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور یہ کہا، پاؤں کی جوتی سر پر نہیں، پاؤں میں ہی صحیح رہتی ہے۔ میں ان باتوں سے پریشان ہو جاتی تھی، مگر صبر کے سوا کیا کر سکتی تھی؟ اور اس طرح وقت گزرتا گیا۔ ان دنوں فیضان کا تبادلہ دوسرے شہر میں ہو گیا۔ وہ مجھے یہ یقین دلا کر گئے، رہائش کا بندوبست ہوتے ہی تم کو بھی وہاں لے جاؤں گا۔ میں بے صبری سے انتظار کرنے لگی۔ یہاں میرا جی نہ لگتا، وہاں ان کا میرے بغیر دل نہ لگتا۔ پھر 1.5 ماہ بعد ہی رہائش کا انتظام کر کے لوٹ آئے۔ ساس سسر کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ مجھے اپنی ساتھ لے کر چلی گئی۔ یہاں آ کر ہماری دن رات بہت ہی پرسکون گزرنے لگے اور اس دوران ہم ساس سسر کے پاس بھی جاتے رہے۔ میں ہر بار ان کو کہتی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آ کر رہیے گا، مگر وہ نہیں آتے، جبکہ ہر بار ساس یہ تانا ضرور دیتی کہ شادی کو اتنی برس ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی۔ خدا جانے ہم نے کیوں اسی گھر سے دوبارہ رشتہ لیا۔ ایک مر گئی اور دوسری بانجھ ملی۔ خدا جانے خاندان کا نام چلانے والا بھی پیدا ہوگا یا نہیں۔ وہ اب میرے شوہر کو کہنے لگی، 2 سال اور دیکھ لے، بچہ نہ ہوا تو تمہاری دوسری شادی کروا دوں گی۔ میرا شوہر اپنی والدہ کی اس دھمکی کو سنجیدگی سے نہ لیتے، کہتے کہ اماں، اولاد اللہ کی دین ہے، آخر کبھی تو اللہ پاک ہماری دعا سنے گا۔ مایوسی کفر ہے اور امید پر دنیا قائم ہے۔ میں ڈرتی تھی کہ کہیں فیضان اپنی والدہ کی باتوں میں آ کر دوسری شادی نہ کر لے اور مجھے چھوڑ نہ دے۔ اسی خوف سے اپنا علاج بھی کرواتی رہی، لیکن اللہ کی مرضی کہ میری گود دوہری نہ ہو سکی۔ ایک دن فیضان نے کہا، اب میں اپنے والدین کے گھر ملنے بھی نہ جاؤں گا، کیونکہ وہ لوگ دوسری شادی پر مجھے بہت مجبور کر رہے ہیں۔ انکار کرتا ہوں تو ناراض ہو جاتی ہیں۔ یہ سن کر میں رونے لگی اور کہا کہ والدین کے دباؤ میں آ کر مجھے چھوڑ نہ دینا۔ تو وہ کہتی، کیسی باتیں کرتی ہو، ایسا تو کبھی سوچنا بھی نہیں کہ میں تم کو چھوڑ سکتا ہوں۔ اپنی زندگی کو کون چھوڑتا ہے؟ دل کی دھڑکن کیا دل سے جدا ہو سکتی ہے؟ تم آئندہ یہ بات کبھی ذہن میں نہ لانا۔ میں تمہارے سوا کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنی ہوتی تو تمہارے ساتھ 7 برس کیسے گزارتا؟ پہلے ہی شادی نہ کر لیتا۔ پھر میں فیضان کی تسلی سے مطمئن ہو گئی۔ شکر کرتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے مخلص ہے۔ اب مجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میری ماں تو بچپن میں ہی وفات پا گئی تھی۔
اور میں سمجھتی تھی ساس بھی ماں ہی ہوتی ہے، ان سے ماں کا پیار ملے گا اور ان کو بیٹی جیسا پیار دوں گی۔ لیکن یہ خواب خواب ہی رہا اور میں ہاتھ ملتی رہ گئی۔ جب آلیان پڑھائی مکمل کر کے لوٹا تو ابو نے خط لکھا کہ میں تمہارے بھائی کی شادی کی تاریخ رکھ رہا ہوں، آ جاؤ، شادی کی تیاریاں کریں گے۔ میں نے خط فیضان کو بتایا۔ انہوں نے کہا، ہاں تمہیں ضرور جانا چاہیے، جب کہو گی میں تمہیں پہنچاؤں گا۔ مگر انہی دنوں مدت بعد ساس سسر ہمارے گھر آئے۔ وہ پہلی دفعہ آئے تھے۔ میں خوش ہو گئی، دل سے ان کی خاطر تواضع میں لگ گئی، مگر ساس میرے بھائی کی شادی سے ناخوش تھی۔ کہنے لگی کہ ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ تمہارے بھائی کا رشتہ ہمارے گھر آئے گا، یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا۔ میرے شوہر کو بھی سسر صاحب نے خوب سنائی، تمہیں بہن کی فکر نہیں ہے، اب تم بیوی کو اس کے مائکے پہنچا دو۔ جس گھر میں ہماری بیٹی نہیں جا سکتی، اس گھر کی بیٹی بھی ہمارے گھر نہیں رہ سکتی۔ میں نے فیضان سے کہا، آپ مجھے پہلے ہی بتا دیتے تو میں ابو سے بات کر لیتی، مگر وہ بولے، چھوڑو اس قصے کو، میں تمہیں کیا کہتا، تم کو بھی تو میری چھوٹی بہن نظر آ رہی تھی نا، تم نے خود کیوں نہ اس کی فکر کی۔ ان لوگوں کی باتیں سن کر میں پریشان ہو گئی۔ مجھے افسردہ دیکھ کر فیضان بولے، تیاری کرو، تمہیں والد کے گھر چھوڑ کر آؤں، ان کا فون آیا تھا، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ میں نے کہا، آپ کی امی ابو آئے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑ کر میں نہ جاؤں گی، ان کی خاطر تواضع کون کرے گا؟ جب سسر صاحب نے سنا تو بولے، نہیں تم جاؤ، کوئی بات نہیں، یہ خوشی کا موقع ہے، ہم کوئی غیر نہیں، اپنے گھر میں ہی آئے ہیں۔ بیٹے سے کہا، جا کر بہو کو اس کے والد کے گھر چھوڑ کر آؤ۔ انہوں نے کچھ اس انداز میں بات کی کہ مجھے لگا وہ دل سے کہہ رہے ہیں۔ پھر بھی فیضان سے کہا، مجھے اچھا نہیں لگتا ان کو چھوڑ کر جاؤں۔ وہ بولے، ارے بھائی وہ اجازت دے تو رہے ہیں، ان کو احساس ہے تمہارا۔ یوں میں مائکے آ گئی۔ جب شادی کے کارڈ چھپ گئے تو ابو نے کہا، اب تم جاؤ اور گھر والوں کے ساتھ شادی میں آنا تاکہ ان کو عزت محسوس ہو۔ جب میں کارڈ لے کر گئی تو وہاں کافی عورتیں آئی ہوئی تھیں، آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ لڑکی ان پڑھ ہے تو کیا ہوا، گھر سے خوش رہے گی۔ میں سمجھی میری نند کے رشتے کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے پوچھنا مناسب نہ سمجھا، مگر فیضان کا انداز بدلا ہوا تھا، میری طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ میں نے کہا، مجھے بازار لے کر چلیں، کچھ خریداری کرنی ہے۔ تو جواب دیا، مجھے کسی کام سے جانا ہے، تم چھوٹے دیور ارمان کے ساتھ چلی جاؤ۔ خریداری کر لینا تو پھر وہی تمہیں تمہارے مائکے پہنچا دے گا۔ بھائی کی شادی سے 4 روز قبل فیضان آئے اور بولے، میری دوست کی شادی ہے، اسے سونے کے سیٹ کی ضرورت ہے، ہفتے بعد واپس کر دے گا، تمہارے پاس تو 3-4 سیٹ ہیں۔ میں نے سیٹ دے دیا کیونکہ مجھے فیضان پر کوئی شک نہ تھا۔ جب وہ چلی گئے تو نہ جانے کیوں بار بار میں پریشان ہو جاتی تھی، پھر میں مصروف ہو گئی۔ اگلے روز والد صاحب کو کسی نے بتایا کہ تمہارے چھوٹے داماد نے دوسری شادی کر لی ہے، تو والد صاحب پریشان ہو گئے۔ انہوں نے سوچا گھر میں سب جمع ہیں تو یہ معاملہ شادی تک دبا کر رکھنا بہتر ہے، بعد میں فیضان کے گھر جا کر تصدیق کروں گا، اس لیے مجھ سے یہ بات بھی چھپائی گئی۔ میں جو خوش پھر رہی تھی کہ اگلے روز رسمیں حنا تھیں، تو انہوں نے میری خوشیوں کو غرق کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اگلے دن سسر نے کال کی اور بولے، رشتہ داروں کی ہاں فوتگی ہو گئی ہے، اس لیے ہم ولیمے پر نہیں آئیں گے۔ فیضان نے مجھے کہا کہ ہفتے بعد تمہیں لے جائیں گی۔ ہفتے بھر انتظار کے بعد میں نے خود جانے پر اصرار کیا تو بھائی نے کہا، حوصلے سے سنو، تمہارے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا تو میں نے گھر والوں سے چھپ کر اپنے شوہر کو فون کیا تو انہوں نے کہا، ہاں یہ بات درست ہے، امی ابو نے زبردستی میری شادی کروا دی ہے، مگر میں اسے تھوڑے دنوں بعد طلاق دے دوں گا، تم کسی بات کو دل پر نہ لو، جلدی آ کر تمہیں لے جاؤں گا۔ والد صاحب نے پوچھا، بیٹی تم کیا چاہتی ہو، سوتن قبول ہے یا پھر طلاق لینا چاہتی ہو؟ میں نے جواب دیا، نہیں، مجھے سوتن قبول ہے، نہ ہی طلاق لینا چاہتی ہوں۔ اسی صورت میں گھر واپس جاؤں گی کہ فیضان دوسری بیوی کو ساس سسر کے پاس رکھے اور مجھے اپنے پاس رکھے۔ فیضان نے یہ شرط مان لی،
نئی بیوی کو اپنے والدہ کے پاس چھوڑ کر مجھے ساتھ لے گئی۔ چند دن ساتھ رہے، پھر کچھ دنوں بعد دوبارہ اسی شہر میں تبادلہ کروا لیا جہاں ان کے والدین تھے۔ اب وہ 4 دن وہاں اور 3 دن میرے پاس ہوتے۔ اب فیضان اکیلے میرے نہ رہے تھے۔ یہ احساس نیندیں میری حرام کر دیتا تھا۔ ابو بیمار ہوئے تو مجھے مائکے جانا پڑا۔ فیضان بولے چند دن بعد آ کر لے جاؤں گا۔ وہ پھر لینے نہ آئے۔ میں انتظار ہی کرتی رہی، یہاں تک کہ 1 سال بیت گیا۔ وہ ایک بیٹے کے باپ بن گئے اور اسی خوشی میں مجھ سے لا تعلق ہو گئے، لیکن میں انہیں نہیں بھولی۔ والد کے گھر میں تنہا رہتی ہوں، بھائی اور بھابھی بیرون ملک چلی گئی ہیں، اور میں آج بھی اس فریب میں زندہ ہوں کہ وہ مجھے ضرور لینے آئے گا۔ حالانکہ سب لوگ سمجھاتے ہیں فیضان کی امید چھوڑ دو، اس کی 3 بچے جوان ہیں، مگر اس دل کا کیا کروں؟ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پلیز کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔